ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جس مایوسی کا عرف عام میں آج عمومی طور پر انسان شکار ہے، بالخصوص ہمارے ملک میں، ہم اس کے کازز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے پھر کوشش کریں گے کہ کوئی اگر سلوشن ممکن ہے اس کا تو اس کی طرف بھی بڑھا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ تھے، کیا وہ موجود ہیں لائن پہ؟ موجود ہیں ڈاکٹر انور صاحب، سر فرمائیے۔ جی دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو فوکس کرتے ہوئے کہ کتاب اللہ جو ہے وہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، جس میں ایک زندگی کا کمفرٹیبل زندگی کا تصور پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں اور اس کی فنڈامنٹلز اور بیسکس کو سمجھتے ہوئے اس کی روح کے مطابق عمل کریں تو ہمارے ہاں کسی قسم کی مایوسی نہیں پھیلے گی۔ اس سے پہلے ابھی آپ بات فرما رہے تھے سیوسائڈ کے اوپر۔ سیوسائڈ کیوں ہوتی ہے؟ وہ صرف مایوسی کی وجہ ہے، جب دنیا کے اندر وہ لوگ دیکھتے ہیں اور جب ان کو وہ تمام وسائل حاصل نہیں ہوتے تو وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ریزرویشن اور باؤنڈریز کے ساتھ آگے کی طرف بڑھیں گے تو میرا خیال ایک اچھی زندگی کا تصور ابھرے گا، اور یہ اچھی تصور کا زندگی کا اس وقت ابھرے گا تصور جب ہمارے ہاں جو گورننس ہوگی وہ بھی اچھی ہو۔ تو ہمارے ہاں مختلف چیزیں ہیں اور ان کو مختلف زاویوں سے سوچنا ہوگا، جب ہی آپ ایک اچھی زندگی کا تصور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کو فوکس کریں تو ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی آبادی پر کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ اگر آپ 4 بچے ہیں کسی کے اور وہ ان کو پراپر کلودنگ، میڈیسن اور ایجوکیشن دے سکتا ہے تو وہ ایک سوسائٹی کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کنسٹرکٹیو کام کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے 10 بچے ہیں اور وہ ایک پر بھی توجہ نہیں دے سکا تو اٹس اے کرائم فار دا سوسائٹی ایز ویل ایز فار دا فیملی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو فوکس کرنا چاہیے اور اس میں علماء دین، مدارس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ایک چیز کو سر میں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جو آپ بات فرما رہے ہیں یقیناً اس میں غلط بات کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم مایوسی کہ اگر ان اسباب کا جائزہ لینا شروع کریں گے تو گھنٹوں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہم سن سکتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اسباب موجود ہیں۔ ہم جنریکلی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو اسی طرح موجود رہیں گی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا میرے پاس ذاتی طور پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن اس معاشرے میں اسی سپر سیٹ میں رہتے ہوئے میں کیا کروں کہ میں اپنے اوپر ایک شیلڈ ایسی لگا لوں کہ جس کے بعد میں ان چیزوں سے منیمم ایفیکٹ ہوں۔ اگر زیرو ایفیکٹ نہ ہے تو کم از کم منیمم ضرور۔ ڈاکٹر صاحب ہم یہی چاہ رہے ہیں بالکل صحیح کہ ہمارے دیکھیں جتنی جگہ بھی آپ نے جو میرے لرنرز جو کالرز ہیں انہوں نے اشارہ فرمایا ہے، اگر آبادی کی بات کریں تو چائنا کی آبادی 2 ارب کے قریب پہنچ رہی ہے، دنیا کی واحد سپر پاور ہے، پر کیپٹل انکم میں بھی سب سے ہائی ہو چکا ہے وہ۔ اگر دوسری طرف جیسے انہوں نے اور جو ہے وہ اشارہ کیا کہ جی جو غربت کی وجہ سے سوسائڈ ہوتی ہے، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ دنیا کے اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ زیادہ خودکشی کرتے ہیں غریبوں کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب یہ کہ غربت وجہ خودکشی جو ہے وہ نہیں ہے، مایوسی کی وجہ جو ہے وہ صرف غربت نہیں ہے۔ جو آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ جی ویسٹ کے اندر پھر اتنے زیادہ لوگ مایوس کیوں ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے، جو سودی نظام ہے، یہ اللہ سے جو جنگ ہے، اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتا ممکن کہ انسان جو ہے وہ سکون اور کی کیفیت کے اندر آ جائے، وہ مایوسی سے جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ یہ بلٹ ان اللہ سے جنگ ہے، اس میں کوئی اف دین بٹ نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہا وہیں پڑھا ہوں، وہیں میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا، پڑھنے کے بعد میں جو ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے ایک آدمی ڈوبتا ہے، اس کے بعد ایک جو ہے وہ ادارہ ڈوبتا ہے، پھر ایک بینک ڈوبتا ہے، اور پھر ملک ڈوب گئے بہت سارے، اور ملک جو ہے نا بینکرپٹ ہو گئے نظر آ رہا ہے کو الٹیمیٹلی اس کو جو ہے نا فال ڈاؤن ہونا، اس میں جتنی آرٹیفیشل آپ جو ہے نا وہ چلاتے ہیں پمپنگ، لیکن اس نظام کے اندر صرف بے سکونی جو ہے وہ ملے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی جہاں تک میں نے اپنی محدود علم کے اندر پڑھا، کہیں بھی تنگی کی بات نہیں کی، کہیں بھی جو ہے وہ مایوسی کی بات نہیں کی دین کے اندر، بلکہ انفیکٹ سورہ بقرہ کے اندر کہتا ہے کہ شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل ہے وہاں، تو ابنڈنس ہے وہاں، اسکیرسٹی نہیں ہے۔ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ تنگی کی بات کر رہے ہیں، اسکیرسٹی کی بات کر رہے ہیں، سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کم ہے اور لینے والے زیادہ ہیں، جبکہ ریسورسز کو اگر دنیا میں دیکھا جائے اور پوری دنیا کے ریسورسز میں دیکھا جائے تو ریسورسز جو ہے وہ بے انتہا موجود ہیں، مس مینجمنٹ ہے، بالخصوص یہ پاکستان میں تو یہ کلیہ بہت ہی اپلائی ہوتا ہے، موجود ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر لوگ 3 دن سے پانی کے لیے بیٹھے ہوئے اور ایک کوئی پائپ سے جو ہے وہ پانی جو ہے نا وہ دھو رہا ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، بات کریں گے ان سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں جنگ سے آغا کربلی عرض کر رہا ہوں۔ جناب آغا صاحب فرمائیے۔ میں خوشی حاصل ہوئی ہے کہ پہلے چینل آپ کے ذریعے سے
کہ یہ علمی معنوی اور روحانی بحث میں نے سنی ہے، شکریہ، بڑا خوش ہوا ہوں۔ عرض اتنا ہے کہ اور ساتھ اس کے کہ علمی روحانی اور معنوی بحث کے ساتھ ہو مایوسیوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، یہ غیر یقینی باتوں کا یہ تضاد ہے۔ یہاں انسان 3 لفظوں پر یقین کر لے کہ آیا کہاں سے ہے؟ من اللہ، اللہ سے، جانا کہاں ہے؟ اللہ، اللہ کی طرف۔ یہاں 50-60 سالہ زندگی کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ اور علم انسان کو دیکھیے عقل کو سپورٹ کرتا ہے اور عقل ضمیر کو محکم کرتی ہے، ضمیر کردار اولیاء کو دیکھ کر مضبوط ہوتی ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے تو قرآن پورے کا پورا اس کی ابتدا مبدا ہے، ابتدا انسان کہاں سے آیا ہے اور پھر جانا کہاں ہے، وہ معاد ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو انسان سمجھ لے تو مایوسیاں دفن ہو کر جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گزرے، اتنی جنگوں میں نہ ان کے ہتھیار زیادہ تھے، نہ ان کا اسلحہ، نہ ان کے اسباب زیادہ تھے، لیکن مگر یہ میں عرض کر رہا ہوں فتح، نصرت اور کامیابی دنیا اور آخرت کی حضور پاک اور صحابہ کرام اولیاء اللہ کو نصیب ہوئی۔ اور اس راستے پر ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ اور کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، ورنہ ظاہر ہے دل یہ چاہتا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کو سنا جائے اور سنتے ہی رہیں، لیکن ہمارے پاس ایک وقت محدود ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھیے جتنی کالز ہیں اس میں اب پتہ نہیں یہ اتفاق ہے، ایک بھی شخص مایوس تو نہیں لگا، بالکل، اور سب وہ راستہ دے رہے ہیں راستہ دے رہے ہیں مایوسی کے، جو اصل راستہ ہے۔ اصل راستہ بالکل حقیقت ڈاکٹر راستہ۔ صاحب ایک بات آپ میں کامران بھائی، آپ کے ہاں جب زلزلے آتے ہیں، آپ کے ہاں جب کوئی بہت بڑی بارش آئی ہے، آپ کے ہاں جب کوئی سیلاب آئے، آپ نے خود دیکھا باہر والے لوگ آ کے آپ کے ہاں ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرتے ہیں، یعنی جو جذباتی عدم توازن ہے، صدموں کے بعد آپ کی زندگی غیر متوازن ہوتی ہے، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، آپ کی تھراپی کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ ان تمام دوبارہ سے آپ اپنی زندگی میں سدھار لے کر آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی ناگہانی آفاتیں، چاہے وہ زمینی ہو چاہے وہ آسمانی ہو، اس کے بعد انسان کا جو ایک عقل کا اور جو ایک روح کا جو رشتہ ہے وہ غیر متوازن ہوگا اور آپ کو ضرورت پڑے گی۔ یہ غیر متوازنیت کے لیے آپ کے پاس، میں وہاں کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، آپ اور ہم تو جو ہیں وہ 4 دیواری میں پڑھ کے، 4 کتابیں پڑھ کے، ڈگریاں پڑھ کے اپنے عقائد، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے شاید اپنی باتوں کو درست کر لیں۔ میں وہاں کی بات کر رہی ہوں جہاں پہ علم کے وہ راستے نہیں ہیں، جہاں مولوی موجود نہیں ہے، مسجدوں سے صرف ان کی ایک نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں اسکول نہیں ہے، 4 دیواری نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، ان لوگوں کو آپ کیسے اچھا موٹیویٹ یہ کریں گے؟ پھر وہی لا علمی والا مسئلہ آ رہا ہے۔ جی۔ اور یہ لا علمی، ویسے میں تو اس پہ ایک کامنٹ ضرور کرتے ہوئے ایک کال لوں گا کہ ڈگری کا ہونا علم کے ہونے کی دلیل نہیں کی ہے۔ دلیل نہیں ہے، یہ ہم جی۔ سب کو پتہ ہے۔ جی۔ بڑے بڑے بالکل۔ پڑھے لکھے لوگ انتہائی جاہل ثابت ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک کتاب بھی نہ پڑھی ہو، وہ بڑے بڑے دانا اور بزرگ اور حکمت کے موتی ان اس کے پاس global world سے کے مل اندر سکتے ہیں۔ تو یہ حضور ایک تھوڑا کالر کمی ہمارے نظر ساتھ ہیں، آتا بات ہے۔ کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے ڈاکٹر عمران، السلام علیکم، میں نوشین بات کر رہی ہوں۔ اچھا، ایک بہت اچھی مجھے بات لگی لا علمی کی۔ لا علمی سے میرا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں سمجھتی ہوں خدا سے تعلق ہی انسان کو علم ملتا ہے۔ جتنا آپ کا تعلق آپ کا اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم بخشتا ہے، جو وہ جس بندہ، اور اس کے لیے تعلق، یقین، نا امیدی ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ دنیا میں چیزیں نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں تمہیں یہ پتہ چلے آخرت میں مرنے کے بعد کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کا اجر اوپر اتنا ہے، تو ہم یہ دعا وہاں کرتے کہ کاش ہماری ایک بھی دعا نہیں قبول ہوئی ہوتی۔ تو نا امیدی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ہماری آزمائش ہے، ہمارے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ نوشین صاحبہ۔ اور ظاہر ہے پھر وہی نقطہ آیا، ایمان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، صبر اور شکر اس طرف اب آنا پڑے گا، کیونکہ اب مایوسی کے سدباب کی بات ہونی ہے نا، تو صبر اور شکر دو چیزیں ہمیں بتائی بہت گئی، اہم اصول ہے۔ بالکل آسان باتیں، مایوسی سے نکالنے کے لیے 2 تھراپی ہے، یہ تھراپیز ایسا ہیں یہ۔ بنیادی تھراپی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم جو بھی نعمت
میری طرف سے تمہیں عطا ہوئی ہے اس پر شکر ادا کرو گے، میں اور تمہاری نعمت میں، تمہاری سہولت میں، تمہاری سہولیات میں، تمہاری صحت میں، تمہاری مسرت میں اضافہ کروں گا۔ اب میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ ایک سائل کسی بزرگ کے پاس آئے، کہنے میں بہت تنگ دست ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ میاں اس بزرگ نے پوچھا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے شکر ادا کرنے کے لیے؟ کہ ہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کرو میاں 10,000 روپے لے لو، اپنی آنکھ مجھے دے دو۔ کہنا یہ کیسے میں دوں بھائی تم آپ کو، یہ کیسے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو نعمت دی ہے اپنے جسم پر تو ذرا غور کر لو اور جدوجہد کرو۔ ایک صحابی حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کچھ دے دیے، کچھ بھی نہیں۔ ارے میاں تم گھر میں جو کچھ ہے لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منگوا کے کلاڑی منگوائی اور اس میں دستہ خود لگا کہ جب محنت کرو تو محنت یہ کہ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا ہوگا۔ اصل حقیقی رزق دینے والا خدا ہے، یہ یقین کرنا ہوگا۔ اب وہ ہمارا رازق ہے، اس پر یقین کرتے ہوئے جو سانس ہمیں مل رہی ہے ہر سانس پر شکر ادا کرنا۔ اور شاید ڈاکٹر صاحب ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس ہمیں اویلیبل ہے کیا کیا۔ ہمیں اپنی وہ جو آنکھ والی آپ نے بات کی، ایک کال ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، امتیاز عرض کر رہا ہوں گلستان جوہر سے۔ جناب آپ لوگوں کی بات بہت اچھی چل رہی ہے، آپ لوگوں کے آگے کچھ بولنا ایسا ہے جیسے سورج چراغ دکھانا، اور خاص طور پہ ہمارے یہ مولانا صاحب جو تشریف رکھتے ہیں ان کا تو میں بہت قائل ہوں اور بہت احترام کرتا ہوں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ اگر قانون ایسا ہو کہ جس کی عملداری ہو جس کی اور اس پہ عمل کرایا جائے تو کیا یہ بہت سارے پرابلم حل نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے، نفاذ قانون کی بات ہو رہی ہے، کیا ان کو بری ذمہ قرار دے دیں گے جو ہمارے ساتھ ظلم یا ناانصافی یا ہماری حق تلفی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ والم صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب ہم پھر باہر جا رہے ہیں۔ شاید مجھے تو یہ احساس ہوا ہے بشمول مائی سیلف ان دا سینس کہ میں نے بھی انٹرو میں بیرونی باتوں پہ فوکس کیا تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی اس اپروچ کو سینٹر پوائنٹ جو سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے اس توسط سے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اپروچ ہمارے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب اب تک جتنی ہم نے باتیں کی ہیں اور جتنے کالرز بھی آئے الحمدللہ نا امید کوئی نہیں تھا، سب دین کی رسی بھی پکڑنا چاہ رہے ہیں اور یہ ادراک رکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری ہے جو اس مایوسی کا سبب بن رہی ہے۔ آپ کا وہ پہلا نقطہ اب تک وہیں پر ہوں میں کہ میں کیا کروں؟ اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو مجھے نفاذ قانون چاہیے ہی کیوں؟ میں کیوں اس دنیاوی قانون کی ڈر کی وجہ سے وہ کام کروں؟ میں اس اللہ تعالیٰ سے ڈر کے وہ قانون کیوں نہ کروں؟ اگر اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے قانون کی پاسداری کرنی ہے، لیکن میں تو کر لوں گا اگر میرے ساتھ والا میرے لیے وہ نہیں کر رہا۔ دیکھیں میں کیونکہ مجھے اپنا حساب خود دینا ہے، اس کا حساب خود دینا ہے۔ میں یہ میرے گھر پہ اگر ڈاکہ پڑتا ہے، دیکھیں میں اگین آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ کو اپنے اگر آپ پہ ڈاکہ پڑتا ہے تو آپ کو تو اپنے گھر کی حفاظت، آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے تمام احتیاطی کام تو کرنا ہوگا نا۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سگنل کیونکہ وہاں پہ پولیس والا نہیں ہے تو اس لیے میں توڑ لوں گا، تو کیا اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ سگنل کیوں توڑوں گا؟ کیونکہ وہاں پولیس والا نہیں ہے، کیونکہ وہاں قانون کی سختی نہیں ہے، کیونکہ فائن نہیں، اس لیے میں قانون توڑ دوں؟ میں اس قانون کو اس لیے توڑ دوں کیونکہ وہاں پہ قانون میرے سامنے نہیں ہے۔ بات میں ڈاکٹر صاحب ایک شخص یہاں سے 14.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے جب کینیڈا اترتا ہے جا کے، تو وہی شخص، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں گا، جو یہاں جاہل مطلق تھا، وہ 14 گھنٹے میں وہاں جاتے ہی قانون کا پاسبار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں نفاذ قانون، کیونکہ وہاں پہ ایک دنیاوی قانون کی وجہ سے وہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے، اور دین کے اندر جو پہلی وحی کے اندر اس کو کہہ دیا اقرار شروع کر کے، اس کے ڈر سے میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی دنیا کے قانون کے اوپر، دنیا کے پولیس والے کے اوپر، دنیا کے نفاذ کے اوپر تو میں تبدیل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا اتنا واضح پیغام ہے اس پہ میں تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو صفات آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو اولیاء کی ہیں۔ نہیں بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتا دوں، نارمل آدمی کو یہ کس طرح ٹرین کیا جائے؟ کتنی آسان ہے، کتنی آسان ہے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پہلے جب اپنے شروع کیا تھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بے شک ان کو جو ہے وہ نہ غم ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اس کا ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جو خوف ہے وہ ایکسٹرنل ہے، یعنی کوئی مطلب کسی بیرونی خوف ہے کہ مجھ پر کوئی حملہ کر سکتا ہے، کوئی جانور مجھ کو مار سکتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ خدا نہ خاصہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے، ایک یہ بیرونی خوف ہے، اور ایک مجھے اندرونی خوف ہے، ایک یاسیت کا میں شکار ہوں، ایک حزن کا شکار ہوں، جس کو ڈپریشن کی جو ہے وہ اصطلاح کے اندر لے کے جاتے ہیں کہ انٹرنلی آئی ایم ناٹ ہیپی، کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں مایوس جو ہے وہ بیٹھا ہوں، یعنی مجھے حزن بھی ہے انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔
اور جب وہ کہا کہ کون وہ لوگ ہیں، وہ مومن لوگ ہیں، تو اب قرآن تو بالکل حرف بحرف صحیح ہے، میرے ایمان ہے کہ بالکل حرف بحرف صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو واضح ہے کہ میں مومن نہیں ہوں۔ اگر میں خوف کا شکار ہوں اور میں غم کا شکار ہوں، میں حزن کا شکار ہوں، تو ایک بات تو یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ جی مومن پہ تو یہ ہو نہیں سکتا، تو اس کا مطلب پروف یہ ہوا کہ میں مومن نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب وہ مومن لوگ کون ہیں، وہ متقی لوگ کون ہیں، وہ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ تو اب قرآن نے تو متقی کے لیے بڑا سمپل بہت ساری جگہوں کے اوپر بتایا کہ جی متقی لوگ کون ہیں۔ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو درگزر سے کام لیتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، جو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، جو تنگی کے اندر اور خوشحالی کے اندر خرچ کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو سچی گواہی دیتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو متقی کی نشانی۔ یہ کون سی ایسی صفت ہے جو ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ یہ کون سا ایسا قانون ہے جو ہمیں سچ بولنے سے روکتا ہے؟ تو پھر سوال اب یہ بنتا ہے کہ اگر ہم یہ سب ظاہر ہم کر سکتے ہیں، تبھی تو اللہ نے کہا ہے، اللہ کو ایسی بات کا مکلف نہیں کرتے کہ جو ہم کر کیوں نہیں رہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک کالر ہمارے ساتھ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میرا نام سہیل ظہیر ہے، میں گلستان جوہر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سہیل صاحب فرمائیے۔ اچھا، میرا تو سوال سیدھا سادہ صحیح ہے، ہم قرآن شریف بہت سے پڑھتے ہیں، بہت سے نہیں پڑھتے، بہت سے قرآن سمجھتے ہیں، بہت سے نہیں سمجھتے، لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بورڈ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ سارے کام غلط ہیں، جو اس بورڈ پہ چلے گا وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بورڈ بنا ہوا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نماز، روزہ، ہر زکوٰۃ، یتیموں کا مال نکھاؤ، یہ نہیں کرو، اس راستے پہ جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہماری بدبختی دیکھیں کہ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اس دوزخ کے راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے عیاں کر دیا دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی ایک لمبی کیو اسی طرف چلتی چلی جا رہی ہے، اسی روڈ پہ، اسی تختی پہ چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں اپنے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو فار کالنگ۔ بتانے کا مقصد ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اگین دا پرسپشن از دیئر۔ بالکل بالکل وہی پرسپشن۔ اچھا، یہ پرسپشن ہم سب کے پاس ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ ڈو ہے، صحیح کیوں نہیں ہوتے جب سب جانتے ہیں؟ کامران صاحب بات کیا چیز ہے جو رکاوٹ ہے؟ کامران صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں، اپنی تطہیر کرنا یا تزکیہ نفس کرنا، جس کے اوپر بات کروں گی، یہ فارمل طریقے سے بھی ہے اور انفارمل بھی ہے۔ فارمل تو یہ ہے کہ جی آپ کو ڈگریاں، کتابیں، اسلامیات، اخلاق کی کتابیں، یہ آپ پڑھتے ہیں اور اپنے رول ماڈل اپنے استاد سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کا استاد اس وقت کھڑے ہو کے جھوٹ نہ بولنے اور پنچویلٹی اور دوسرے جو بھی آداب زندگی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ اس کی ایک کوئی صفت کو اختیار کر کے اپنے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی چینج لے کے آتے۔ انفارمل وہ ہے، میں تو اس بات کے اوپر کہتی ہوں، ان لوگوں کی پچھلی تاریخ پڑھی ہے جو لوگ کسی درسگاہوں میں نہیں گئے، جنہوں نے بہت سی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن جب ماؤں نے اپنے بچوں کو سوتے وقت یہ یاد دلایا کہ تمہارے کندھوں کے اوپر، سیدھے کندھے اوپر اچھا کام لکھنے والا فرشتہ بیٹھا اور الٹے کے اوپر برا کام لکھنے والا، اب اگر تم سچ بولتے ہو تو سیدھا والا لکھے گا، یہ خوف تھا ہمارے لوگوں کے اندر جو ہم نے انفارمل طریقے سے دیکھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت لوگ بہت اچھے مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، جو سچ بھی بولتے تھے، جو ملاوٹ بھی نہیں کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرتے تھے، جو حکومت کرتے وقت ہماری گزرا ویسے نہیں، ہماری یہاں پچھلے ایسی روایتیں ہیں۔ میرا تو خیال ہے ہر زمانہ اللہ کا زمانہ ہے، اس وقت بھی ایسے بھی لوگ ہوں گے، ویسے بھی ہوں گے، آج بھی لیکن اچھے لوگ ہوں گے۔ میرے خیال میں جو زمانے کی بہتر تھا، زمانے کی روا روی، عیاشیاں، اور جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا تساہلی یا تناسانی، اس نے واقعی میں ایک ایسی چیز کو جنم دیا جس میں ہم سمجھتے سب کچھ ہے، کتاب سب سامنے رکھیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، بہت سی جگہوں پر اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم اپنے طور پر اس کو ڈاکٹر صاحب صبر اور شکر کرنے کا کوئی مائنڈ سائنسز کے حوالے سے کوئی ایسی تھیراپی، کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے جو شخص صابر ہے اور جو شخص شاکر ہے وہ مایوس نہیں ہو سکتا۔ انسان جو ہے اس کے کچھ سوالات ہیں جس کے وہ اپنے اوپر جوابات اپلائی کرے۔ جیسے میں نے پہلا سوال یہ کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، ٹھیک ہے، میں کس کا جواب دہ ہوں، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں تو پھر وہ کسی کے ڈر سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا اور کسی کے لالچ دینے سے بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے جو جواب ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور ہر وقت دینا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے کہ میں کون ہوں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے میں انسان ہوں تو انسان کی پوری ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ انسان مقام انسانیت ہے کیا۔ پھر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹی کے مسلمان ہوں تو ایک مسلمان کی بھی کلیئر ڈیفینیشن لکھی ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، اس کی زبان سے ایک محفوظ رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بریک لینا ہے، لیکن یہ انسان اور مسلمان والی بات سے میں شروع کروں گا کیونکہ اب ہم شاید کسی سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اس ڈسکشن کے اب شروع کرنے سے۔ ناظرین وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔